جب فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی کافی تعداد پر مشتمل ہوئی تھی، تو ابھی انہوں نے دریا بھی پار کر لیا۔ اس کے بعد ایک شہر میں پہنچے جس کا نام تھا ایلیا، ملک شام کا شہر تھا، فلسطین، جو آج بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے چونکہ فرعون کو بھی شکست دے دی، اپنی قوم بھی بچا لی، ابھی تمہارا کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے، جیسے رسول پاک علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، ایک ٹھکانہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ملک شام میں بیت المقدس میں جبارین پہلے قوم رہتی تھی، جبارین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کے 12 سردار بناؤ، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے خلفاء کے بعد میں بشارت دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، امام حسن پہ جا کے وہ ختم ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 خلفاء بنائے اور فرمایا کہ تسی جاؤ، جا کے شہر کا معائنہ کرو، واپسی آ کے قوم نے نہیں دسنا ہے گا کیسے کی کرنا ہے گا، نہیں تو تسی کم خراب کر دو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے نہیں دساں گے۔ یہ جب دیکھنے کے لیے گیا نا قوم جبارین کو، وہ تو بڑے بڑے جسموں والے تھے اور بڑی بڑی طاقت والے تھے، ان کے تو چھکے چھوٹ گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ اگرچہ اللہ خود فرما رہا تھا، ڈیل اللہ تعالیٰ خود کر رہا تھا کہ موسیٰ ایسے ایسے بھیجو، اس شہر میں جا کے جہاد کرو، پھر جا کے وہاں پہ بسیرا کرو۔ جب اللہ کی امداد شامل حال تھی تو پھر سپر ڈپر سے کیا ڈرنا سرکار۔ تو خیر یہ جب واپسی آئے نا 12 سردار، نقیب کہتے ہیں سردار کو، نقیبہ 12 سردار، جب واپسی آئے تو انہوں نے آ کے قوم کے اندر اعلان کر دی، اوے اسی تے مر جاواں گے، سرکار ہے کوئی ساڈے نال لڑ سکتے ہیں، ایڈے بڑے بڑے جسمان نے۔ انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس کام کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، فرمایا تسی جہاد و مومن ہے، تواڈے تے لعنت ہے۔ حالانکہ 12 سردار منتخب تھے سرکار، منتخب سردار جن کو موسیٰ علیہ السلام نے سردار بنایا تھا۔ اور ظاہری گل ہے کسی شرابی نشین تو بڑھا نہیں سکتے سی موسیٰ علیہ السلام، کوئی نیک تے پارسا لوگ ہی ہون گے نا جڑے قابل اعتماد ہون گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے، وعدہ توڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم سے بنی اسرائیل نے ہم نے ان سے وعدہ لیا، میثاق لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان سے 12 سردار بنوائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم یہ سارا کام کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تواڈے نال ہاں۔ ہاں سبحان اللہ، کدوں نال لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تمہاری قوم نماز پڑھے گی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے گی، کیونکہ زکوٰۃ پر پوری امت مسلمہ کا نظام چلتا ہے۔ سرکار غریب کیوں پریشان ہے؟ آج امیر انسان زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس وجہ تو غریب پریشان ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ اور حدیث پاک ہے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جدو امیر تے غریب بن گے نا قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ وچ، تے غریب انسان امیر نو پھڑ لے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں دی وجہ تو ساری دنیا بھوکھا مرا میں ساری زندگی، اور اللہ تعالیٰ امیر کو ازباش میں ڈال دے گا اس غریب کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ نماز پڑھیں موسیٰ، یہ نماز میں تواڈے نال ہاں، یہ آپ کی قوم نماز پڑھے زکوٰۃ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق پاک نے جہاد کیتا سی، جڑے لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دیتی سی۔ آپ نے فرمایا ہوا جڑا بندہ رسول اللہ دے دور وچ اونٹنی دیندا سی تے نال رسی بھی دیندا سی، اگر ہن رسی نہیں دے گا تے اسی انہوں جہاد کران گے تے میں دھوڑ وڈاں گا۔ کیوں نہیں زکوٰۃ دیندے آگے؟ کیونکہ جناب صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے درد سی غریباں دا کہ اسی بیت المال دا جڑا وظیفہ غریباں دا سی وہ بیت المال تو چلانا، سمجھ رہے نا سرکار۔ میں کبھی کبھار یہ میں سمجھتا ہوں قسم خدا کی پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں نہیں ہے، جس ملک پاکستان کو 80 سال ہونے والے ہیں، لوگ کھائی جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے وجود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو یقین جانی اس جیسی خوش قسمت کوئی زمین نہیں ہو سکتی۔ باقی کوئی ملک اندر تو ڈگ جانا سی، 80 سال جس لوگ کھائی جا رہے ہیں پھر بھی جناب بڑے وجود تے کھڑا، یا اللہ دی رحمت نہیں تو اور کی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں، وآمنتم برسولی، اور یہ میرے رسولوں پر ایمان بھی لے، مطلب کہ اے موسیٰ تواڈے ہر اشارے نو منن بھی صحیح، پھر اسی انہاں دے نال وعزرتموہم، تواڈی عزت بھی کرن، وقرضتم اللہ قرضا حسنا، تے جہاد دے واسطے خرچ بھی کرن، اللہ نو قرض بھی دین۔ لأکفرن عنکم سیئات، جب یہ سارے کام کریں گے پھر ان کو نتیجہ کیا ملے گا؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے موسیٰ تواڈی قوم بڑی پاپی ہے، لیکن اے کم کر لین سارے، نماز پڑھن، زکوٰۃ دین، تواڈی عزت کرن، جہاد واسطے خرچ کرن، اسی انہاں دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے جناب موسیٰ واسطے نہیں سی، ساڈے واسطے بھی، سمجھ رہے ہو نا۔ اے کرونا ٹرونا پتہ کیوں ہویا؟ کیونکہ ساڈے کول نماز کا سلسلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم تو لے کے کانسٹیبل تک سارے نماز پڑھنا، سرکار اللہ دی رحمت کیجے نہیں آئے گا۔ چلو کم از کم توبہ ہی کر لین یار، سچی توبہ ہی کر لین۔ وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم نو اکٹھا کر کے بارش واسطے دعا منگی سی،
میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا گناہ گار ہے جن کی وجہ دوبارہ سے نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ فرمایا کیڑا باہر نکل جاوے. انہیں اتھے کھلو کے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کے بعد میں توبہ کرنا, میں گناہ نہیں کراں گا, مہربانی فرما. اسی ٹائم بارش وقت پئی سی. سمجھ رہے نا سرکار, اے ساری قوم صرف توبہ تک کرے سرکار. انہیں ظالموں تو ساری جان چھوٹ جانی ہے. امریکہ تے یورپ تے برطانیہ سارا جناب سسٹم مسلمان سکھ دی زندگی گزارے گا. تو فرمایا حبیب یہ سارے کام کریں جناب موسیٰ کی قوم تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ان کو ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے باغات بہتے ہیں, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جو تو جناب موسیٰ فرمائے سے نا فرعون کہ میرے خدا کی جنت ایسی ہے, تو فرعون نے پھر انجی اپنا کار بنا لیا سی. اتنے انہیں محل تیار کروایا سی, تھلے انہیں چشمے جاری کروا رہے سن. پھر اپنی قوم میں کہندا سی وہ ہے جڑی موسیٰ دعوت دینا نا جنت دی, وہ تو میرا کار ہے, تاکہ ویکھو اتنے محل بنے تھلے چشمے چل رہے کھوتا یا. فمن کفر بعد ذلک منکم, اللہ پاک فرماتا ہے حبیب ان میں سے جس نے بھی انکار کیا ایمان کے بعد فقط ضل سواء السبیل, تو وہ بندہ سیدھے راستے تے ہمیشہ کے لیے بھٹک گیا. کی مطلب ہے پیچھے جیرے سارے کم حبیب دسے نے اسی, اگر کوئی بندہ ایک بھی کم نو چھڑے گا تو انکار کرے گا وہ سیدھے راستے تو ہٹ جائے گا. اس کا کیا تعلق ہے سرکار سیدھے راستے کے ساتھ؟ اللہ اللہ. حضرت صاحب اے قوم میں موسیٰ سی نا جڑی جہاد تو ڈر گئی, پھر صحابہ کرام کی کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا. قوم موسیٰ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, اس لیے کہ وہ اپنی کتاب کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور ہم نے جو تورات میں ان کو نصیحت کی تھی اس نصیحت کو وہ بھول گئے تھے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, فرمایا حبیب اے میرے محبوب اے محمد, ہم آپ کو بارہا مقام پہ آپ کو اطلاع کرتے رہتے ہیں ان کی خیانت کی کہ یہودی خیانت کرنے والے ہیں, یہودی آپ کے دشمن ہیں. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے ہیں جو باوفا ہو گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. فاعف عنہم واصفح, تو آپ ان سے درگزر کیجئے جب وہ اگر بات مان لیں. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرمانے والا ہے. اس پورے سبق میں آج آپ نے کیا سیکھا؟ پورے سبق میں یہ ہے کہ قوم موسیٰ نے جہاد سے منہ موڑا تھا, اللہ نے ان پر لعنت فرما دی تھی. میں قسم خدا کی میں نے ایک بات کہی تھی بڑی دیر پہلے, میں ڈرتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں وہی کا سلسلہ ہوتا نا سرکار, کہ پاکستانی قوم سب تو منافق قوم سے مارونی سی. ان کی جو ابھی صورتحال ہے, صحابہ کرام کو دیکھ لیں, ہمارے بزرگوں کی سیرت کو دیکھ لیں. 80 تے جناب نہ 3 وچوں نہ 13 وچوں صحابہ کرام و جناب کیسی جماعتی. اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام شام و سحر و شام پھرے, میں توحید کا لے کے صفت جام پھرے. اللہ اللہ اللہ. اور تجھ کو معلوم ہے کہ کبھی ناکام پھرے, دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال کہتے ہیں صحابہ کرام تو ایسی کہ صحابہ کرام بس فتح کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ. ہتھے تک جناب بلوچستان تک صحابہ کرام پہنچ گئے. گجرات کے اندر ایک صحابی کی قبر ہے, مزار مبارک ہے, اتھوں تک جناب صحابہ کرام پہنچ گئے جہاد کرتے کرتے. اسی تے لکھ کے مار کے بیٹھے ہوئے جناب جی ساڈا بارڈر ہے, اگے نہیں جا سکتے. خدا دے بندیا کم از کم چلو بارڈروں من لا, اپنے پاکستان دے حالات ٹھیک کر لا. تو یاد رکھے میں جو بار بار یہ جہاد 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 کرتا رہتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو برباد کر دیا جہاد نہ کرنے کی وجہ سے. آج پاکستانی قوم اسی روش کے اوپر چل رہی ہے. مولوی صرف ان کو حاضر ناظر کے جھگڑے ہیں, ختم کے جھگڑے ہیں, جی ختم پڑھنا جائز ہے, دوسرا کہنے نہیں جی سرکار بدعت ہے جناب بس انہاں دا کم ہے. بس باقی جو عوام ہے ان کے اندر آپس میں چتراہٹ کے اوپر ایک نظام چل رہا ہے. ایک چودھری ہے تو دوسرا ایم پی اے بننے کی کوشش کرتا ہے, دوسرا ایم پی ہے تو تیسرا ایم این اے بننے کی کوشش کرتا ہے, اور وزیر اعظم تک سب کی جناب کوشش ہے. عوام کے اندر یہ صورتحال ہے اور مولویوں کی یہ صورتحال ہے. پھر وہی اقبال کا شعر, اللہ اللہ, نہ مومن رہا نہ مومن کی امیری, رہا صوفی گئی روشن ضمیری. اقبال کے اندر روشن ضمیری ٹر گئی ہے عام انسان دے وچوں بھی تے مولویوں دے وچوں بھی. حضرت صاحب 1.5 ارب مسلمان نے, 1.5 ارب 30 ارب عرب نے, باقی اجمی مسلمان نے 1 ارب تے 20 کروڑ, ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا. اس تو بڑی لعنت کی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم نازل فرمائے. الصلاۃ